میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ شیطان میں سب کچھ ہی تو تھا، وہ موحد بھی تھا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا، مطیع و فرما بردار۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اسی مرض نے اس کو مروایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اب ہم نے سیکھا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ سیکھنا چاہیے نا۔ نبی کریم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، دیگر معاملات یوں۔ سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ، ایک عورت ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے، وہ عورت جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنا سعادت کی بات ہے، حج کرنا سعادت کی بات ہے، آپ کا داڑھی رکھ لینا سعادت کی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرنی ہوگی کہ بعض اوقات ان تمام سعادتوں کے حصول کے باوجود گناہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، ہم نے کسی عالم سے کبھی گناہوں کی معرفت حاصل کی، کوئی کتاب پڑھی ہو اس کے بارے میں؟ اپنی بچیوں کو لا کر دیو کہ بیٹا کل تم کسی کے گھر جاؤ گی، تم میں تکبر ہوا، تم میں حسد ہوا، جیلسی ہوئی، تم اپنا گھر برباد کر لو گی، تو بیٹا اپنی اصلاح کرو؟ نو۔ تو گناہوں کی معرفت یہ ہے فردی اصلاح کے لیے چیز کے علم حاصل کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اب بس اس کا آخری جو حصہ ہے وہ تبلیغ دین کا، اس میں سب سے پہلی چیز جو سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، چائے لاؤ بھائی، چائے آ گئی، کھانا لاؤ بھائی، بھوک لگ رہی ہے، پکا پکایا کھانا آ گیا، کپڑے استری کر دیے، آ رہے، بڑی عیش والی زندگی گزر رہی ہے، بڑے مزیدار زندگی۔ لیکن آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے تو یوں باتیں کھلی ہوتی ہے نا، دانت نکل رہے ہوتے ہیں، دوست جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بڑا خوش ہے کہ جی حور پری آ گئی گھر کے اندر، منزل حاصل ہو گئی، ایک عارضی منزل، اب بیوی بھی آ گئی، بچے بھی ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یقین کریں کہ جو نکاح کے بنیادی مقاصد جان لینا تو اس کے لیے ایک ٹینشن بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے ہنسنے کا موقع نہیں بلکہ فکر کا موقع ہے کہ اب ہوگا کیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی، آپ کے پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے، آپ کا گھر بھی ہو گیا، آپ کو گاڑی بھی مل گئی، جاب اور کاروبار بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں جہنم سے نہیں بچایا، تو یہ آسائشیں نفع نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جہنم کا ایندھن بنے گا انسان، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح سب سے بڑی ضروری چیز ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اور نہیں بچائیں گے تو آپ کے نبی نے واضح فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا، ماتحت لوگوں کے بارے میں کوسچن ہوگا، پھر فرمایا حاکم سے اس کی عوام کے بارے میں کوسچن ہوگا، اور مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کوسچن کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا حلال کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا، انہیں نیکی کا حکم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، انہیں برائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، انہیں علم دین سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، ان کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اگر شوہر کہے گا کہ مجھے تو شعور ہی نہیں تھا، میں تو سمجھا میری زندگی ایک جانور کی طرح ہے کہ بچے کو پیدا کرو، اس کو بڑا کرو اور مر جاؤ، میں نے تو ایسا ہی کیا، تو اس کے لیے عذاب ہے، سزائیں ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ جانور کا کام ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی ریلیشن قائم کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، فیمیل اس کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، پھر وہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے، دوسرے بچے، پھر حد تک ایک دن آتے وہ مر جاتے ہیں۔ سارا دن کھاؤ پیو لیٹو، آوازیں نکالو یا مزدوری کر لو، جو کام مالک لیتا ہے وہ کر لو، بس ختم زندگی۔ تو پھر اگر ہم بھی ایسے بنیں گے تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔
اب کیسے کرنی ہے ضمناً تو میں نے بتا ہی دیا. علماء فرماتے ہیں نمبر 1 ان کو علم دین سکھائیں, وہی جس کا میں نے فرد کے اعتبار سے ذکر کیا. اپنے گھر والوں کے عقیدے ٹھیک کریں, انہیں عقیدہ صحیح سکھائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باہر ہوں اور آپ کی بیوی کو شریعت ہی نہیں پتا اور وہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیں. کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں شریعت کو برا کرتی ہیں. عورت آ گئی, ارے بھائی تمہیں سنا وہ مولوی کہہ رہے تھے کہ نقاب کرو, اور یہ دوسری کہتی شریعت جائے بھاڑ میں, ان مولویوں کو کمبختوں کو جہنم میں ڈالو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گئی اسلام سے باہر. شریعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم. ہم نے اپنی بیویوں کی زبانیں پکڑی ہیں, کیچی کی طرح پٹ 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 زبانیں چلتی ہیں تیزی کے ساتھ. شوہر سے ایسے کرتی ہیں بدتمیزیاں, گھر میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا, غلط جملہ نکلا. میں نہیں کہتا ہوں, بخاری کی روایت ہے, آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا, وہ ایک جملہ زبان سے نکالتا ہے اور وہی جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا, شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو ایمان کی حالت میں کرے گا, صبح کافر ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آپ باہر ہوں, آپ کی بیوی نے کلمہ کفر کہہ دیا, نکاح ختم. لا علمی عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, سیکھا کیوں نہیں؟ سکھانا آپ کی ذمہ داری تھی. اب نکاح ختم ہو گیا, آپ ساتھ رہ رہے ہیں, جسمانی تعلق ہو رہا ہے, نہ تجدید ایمان کیا نہ تجدید نکاح کیا. بیڑا غرق تو کر دیا آپ نے, کیا نا گھر کا بیڑا غرق. عورت کو شعور نہیں تھا تو آپ کو کیا حاصل کرنا چاہیے تھا؟ علم دین. سب سے پہلے ان کو عقیدہ سکھائیں. دوسرا احکام شرعیہ عملیہ, جیسے میں نے بتایا گھر کی عورتوں کو, آپ کی گھر کی عورتوں کو کپڑے پاک کرنا آنا چاہیے. کارپٹ کیسے پاک ہوگا, بستر کیسے چادر پاک ہوگی, بعض اوقات مادہ منویہ وغیرہ لگ جاتا ہے, بلڈ لگ جاتا ہے, کیسے پاک کرنا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, یہ آپ کو سکھانا پڑے گا اپنے گھر کی خواتین کو. ہمارے تو ماشاءاللہ گھر کی ماسی تک کو پتا ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا, اس کو سکھایا ہوا ہے. وہ سارے کپڑے ایک دفعہ حالانکہ پاک کے ڈالتے ہیں ہم, اس کے باوجود ایک دفعہ مزید اس کو پروسیس بتایا ہوا ہے, سارے کپڑوں کو پاک کر لیتی ہے وہ ماسی تک, سکھایا ہوا ہے نا. تو آپ جا کے آج اپنے گھر میں پوچھیں اپنی زوجہ سے, ناراض مت ہوئیے گا, میں گراؤنڈ ریلیٹیوز میں اسی لیے کلام کر رہا ہوں تو شعور بیدار ہو. ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا. حیض کے مسائل پوچھیں کہ بتاؤ تم نے شرعی لحاظ سے حیض کے کتنے مسائل سیکھے تھے. نفاس کے مسائل پوچھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے, اس کو نفاس کہتے ہیں. کم سے کم کی کوئی مدت نہیں, ایک دن بعد اگر بلڈ بند ہو گیا غسل کر کے نمازیں شروع کرنا لازم, ورنہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے. اگر مسلسل بلڈ آتا رہے تو 40 دن تک عورت ناپاک کہلائے گی. 41 ڈیز میں چلی جائے گی تو غسل کرے, نماز شروع کر لے, 41ویں دن بیماری کا خون نفاس ختم. لیکن آپ پتہ کریں اپنے گھر پہ جا کر, آپ کے گھر کی بڑی بوڑھیوں نے کیا مسئلہ سکھایا ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے. یہ مسئلہ سکھایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر بچی ایک ہفتے میں پاک ہو گئی ہے, یہ کہتے ہیں نہیں تم 40 دن تک ناپاک ہو, 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں اور گناہ کبیرہ میں مبتلا کرواتی ہیں, اپنی قبر میں عذاب ڈلواتی ہیں. یہ دادیاں, یہ نانیاں, یہ مائیں جن کو مسئلے معلوم نہیں, اور اس کا سب کا وبال کس پر ہوگا؟ شوہر نامدار پر. بڑے سکون سے آپ بیٹھے ہوئے نا, اسی لیے میں نے کہا نکاح ایک آزمائش ہے بہت بڑی, حساب کتاب ہوگا. میدان محشر میں آپ کے بیوی بچے آپ کو کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے, اس سے نیکیاں نکلوا, اس لیے اس نے ہمیں جاہل رکھا اور ہمیں گناہوں میں مبتلا دیکھا. احکام شرع سکھائیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی کے مسائل. آپ کی زوجہ مارکیٹ میں جاتی ہیں, آپ نے سکھایا اپنی زوجہ کو خرید و فروخت کے مسائل, وہ جا کے غلط کنڈیشن لگا کے بیع فاسد کر رہی ہوتی ہیں. بھائی دیکھو میں لوں گی لیکن میری شرط یہ ہے, بس پھر ورنہ نہیں لے رہی میں. وہ دکاندار کہتا اچھا اماں جی لے لو, غلط شرط لگائی, دکاندار بھی گناہگار, یہ بھی گناہگار. آپ کے نبی نے تو مطلقاً فرمایا بیع اور شرط کو جمع نہ کرو. غلط شرط لگا دے گی آپ کی زوجہ, اس کو کہتے ہیں بیع فاسد. بیع فاسد کا مطلب ہے کہ بیع تو ہو جاتی ہے, خرید فروخت ہو گئی, لیکن اس کو ختم کرنا واجب ہے, اور دونوں گناہگار بھی ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی, بیوی کو چیز واپس کرنی ہوگی, وہ پیسے واپس کرے, نہیں کریں گے دونوں گناہگار. اتنی بوئیں فاسدہ ہو رہی ہیں, کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مردوں کو شعور ہی حاصل نہیں ہے. جب مرد کو ہی نہیں پتا خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں تو بیوی کو کیا سکھائے گا؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ احکام سکھائیں, پھر گناہوں کی معرفت ان کو دیں. آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھ کے, بلکہ بعض اوقات تو ہمارے ساتھ غیبت کر رہی ہوتی, چغلیاں کر رہی ہوتی,
وہ جیلسی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے تکبرانہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، ارے وہ تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، چاہے تو یوں کر دیں ان کو۔ آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ارے آپ تو بھائی بیوی کو جہنم میں دھکا دے رہے ہیں۔ یہ تکبر بھرے جملے، اس کو فوراً کہے کہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایسا نہ ہو 2 منٹ میں ساری طاقت دولت چھین لے اور ہمیں فٹ پاتھ پر ڈال دے، ایسے جملے نہ کہیں۔ لیکن نہیں، شوہر تو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ ہوئی نا بات، اصلاح کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیں اپنے گھر والوں کو آپ کو عقیدہ سکھانا ہوگا، احکام شرع، گناہوں کی معرفت، تب گھر والوں کی اصلاح ہوگی۔ پھر معاشرے کی اصلاح اس کے بعد آتی ہے، دوست ہیں آپ کے، ان کی اصلاح کرنی ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جب یہ اصلاح کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر اصلاح معاشرہ وجود میں آتی ہے۔ سب سے پہلے فرد، پھر اپنا گھر، اس کے بعد پھر باہر، اور اس کے لیے بنیاد کیا ہوئی؟ علم۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ گھر والوں کی، نہ باہر۔ اب سوال پیدا ہوگا علم کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں؟ مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے قریب کوئی عالم اور مفتی ہیں تو آپ مسجد کمیٹی سے رجوع کریں اور آپ کہیں کہ بھئی آپ مسجد میں کوئی کورس رکھیں مختلف، اگر آپ کے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے نہیں پتا لیکن ہونے چاہیے کورسز، شارٹ کورسز ہوں بالکل، اس میں طہارت کا کورس جیسے رکھ لیں، 3 مہینے کا کورس رکھ لیں، آلٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہوں، آپ اس میں باقاعدہ آئیں اور سیکھیں۔ آپ کی بچیوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، بچیاں آئیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے حیض کے مسائل اور دیگر چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیں آپ کے یہاں کوئی ایسا اہتمام نہ ہو تو پھر ہمارا ادارہ جوائن کر لیں، الفرقان اسکالرز اکیڈمی۔ آپ کو دور پڑے گا ویسے یہاں سے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے یہاں سے ماشاءاللہ آتے ہیں، شولڈر بازار میں ہماری اکیڈمی، ہم لوگ کورسز کرواتے ہیں۔ یہ بھی مشکل لگے تو آن لائن کورس جوائن کریں، ہماری آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو انڈیویجولی طور پہ پڑھنا ہے، اکیلا ٹیچر آپ کو چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم اور جیسی آپ کلاسز لینا چاہیں تو پھر الگ ٹیچر کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، میل بھی فیمیل بھی۔ اور اگر آپ ایک پورا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، تو پھر اس گروپ کو جوائن کر لیں، اپنی گھر کی خواتین کو کروائیں کورسز۔ دیکھیں ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، میں اگر آپ کو ڈانٹ رہا ہوں، ڈپٹ رہا ہوں، سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کہیں صاحب ڈانٹ تو دیا، حل بھی تو بتائیں، میں تو حل بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ میری 32 سالہ زندگی، تبلیغ کی زندگی تقریباً 32 سال ہو گئے، 32 سال مسلسل تبلیغ دین۔ میری رات دن یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں علم دین عام کرنے کی کوشش کروں۔ ہزاروں بچے میری اکیڈمی سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کو ہی پڑھا رہے ہیں۔ خدا را آپ لوگ پڑھیں، شعور بیدار کریں، تب یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا فساد چھوڑے گا نہیں، کہیں ایمان جائے گا، کہیں نکاح بریک ہوں گے، کہیں آپ کی عبادات ضائع ہوں گی کہ ناپاک کپڑوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں پر آپ جرم کر رہے ہوں گے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، اور برود قیامت گرفت ہوگی۔ اس لیے اس طرح پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی